تو پاکستان جو بن گیا، قائد اعظم کی سوچ اس کے برعکس تھی کہ وہ چاہتے تھے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کو تحفظ مل جائے، لیکن ولبھ بھائی پٹیل نے ان کو ناکام بنا دیا۔ قائد اعظم یہ بات درست ہے کہ پاکستان بنانے کے بجائے متحدہ ہندوستان چاہتے تھے شروع میں، اور بھرپور کوشش کی، اور اس کے لیے انہوں نے، میں کہوں گا، جان لڑا دی۔ ہندوستان پر تو سب سے زیادہ راج مسلمانوں نے کیا، جی، جس کی سزا اب ہندوستان کے کروڑوں مسلمان بھگت رہے ہیں۔ قائد اعظم جب قیام پاکستان کے اصول کے لیے وہاں تھے اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے بات کر رہے تھے تو بدظن ہو کے، ناراض ہو کے واپس آ گئے، اور پھر 7 سال برطانیہ میں گھر بھی لیا اور پریکٹس بھی شروع کی۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمان قائد اعظم کی بات کو نہ سمجھتے تھے نہ مانتے تھے۔ میں پھر پوچھوں گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے الگ گروپ بنانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 1940 کی قرارداد میں لفظ پاکستان ہی نہیں ہے۔ یہ کس نے اور کب اور کیسے کہا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ؟ یہ نعرہ جو ہے، میں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا ہے، پولیس کی لاٹھیاں کھائی ہیں، اشک آور گیس سے میری آنکھیں متاثر ہوئی ہیں، لیکن اس وقت میں نے یہ نعرہ نہیں سنا۔ یہ کب ایجاد ہوا؟ یہ پاکستان بننے کے بعد۔ بانی پاکستان کی بیٹی بھی امریکہ میں وفات پائی اس نے۔ بانی پاکستان کی بیٹی قیام پاکستان کے بعد ایک ہفتے کے لیے وہاں آئی، اور اس نے دیکھا، اور اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں نے اچھا فیصلہ کیا کہ میں اپنے باپ کے بنائے ہوئے ملک میں نہیں رہتی۔ قائد اعظم لبرل تھے۔ قائد اعظم بالکل، ان سے بڑا لبرل تو ہمیں اس صدی میں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو زہر دیا گیا تھا؟ نہیں، یہ ایک مت ہے۔ یہ بہت سی باتیں۔ قیام پاکستان کے بعد جس شخص نے پاکستان بنایا اس کی بہن کو غدار پاکستان کہا گیا۔ یہ شرم کی بات ہے۔ یہ شرم کس کو آنی چاہیے؟ ہم سب کو آنی چاہیے، کیونکہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ جس نے بھی کہا 1947 کے غدر میں سکھوں نے مسلمانوں کو کیوں مارا؟ ہم نے بھی، جو سکھ ہمارے ہاتھ آیا اس کی تکہ بوٹی کر دی۔ آپ کو کیوں ایسا لگا کہ برٹش پارلیمنٹ کے اندر گول میز کانفرنسیں جو ہوتی رہیں برطانیہ میں، ان کا ڈیٹا لیا جائے، سامنے لایا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے اور کتاب لکھی جائے؟ یہ خیال کیوں آیا؟ اس لیے کہ ہماری آزادی کسی جنگ آزادی کا نتیجہ نہیں ہے، ایک برٹش پارلیمنٹ کے قانون کا نتیجہ ہے۔ کتنا وقت لگا اس کام میں؟ 2 سال۔ انگریزوں سے جب وہ چیزیں مانگی تو آسانی سے مل گئیں؟ بہت آسانی سے، اور وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ جو دستاویز پڑے ہیں اتنے برسوں سے، ان پر تو گرد جم چکی ہے۔ پاکستان جب بنا تو ایک ایسا لمحہ تھا، ایسے واقعات تھے کہ آپ نے کہا کہ اچانک سے چیزیں ہو گئیں، لیکن لوگ لاکھوں میں مرے۔ اس لیے کہ قانون کی لکھا ہوا ہے میری کتاب میں کہ جون 48 ہماری آزادی کا دن مقرر ہوا تھا۔ پاکستان 14 اگست 1947 کے بجائے 8 جون 1948 میں بننا تھا۔ پاکستان آپ کے بقول کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں، برٹش پارلیمنٹ میں ایک بحث مباحثے کے نتیجے میں مرز وجود میں آئے۔ یقیناً اس کے علاوہ کوئی دستاویز ایسی نہیں ہے جو ہمیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو دہلی سے کراچی آنا پڑا۔ ایک انگریز نے پاکستان کے خطے کو آزادی دینے کا اعلان کیا، چونکہ وہ گورنر جنرل تھا۔ پاکستان کس قانون کے تحت آزاد ہوا؟ جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947۔ کیا یہ درست ہے باجوہ صاحب کہ قائد اعظم کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان نہ بنے؟ ان کی یہ آدھا سچ ہوگا، اور اس سے ممکن ہے غلط فہمی پیدا ہو، کہ جس شہر میں کانگریس کا اجلاس ہوتا تھا وہاں مسلم لیگ کا بھی ہوتا تھا، اور قائد اعظم کانگریس کے اجلاس پہ حصہ لیتے تھے، مسلم لیگ سے دور رہتے تھے۔ تو جب پاکستان بنا تو لوگ تو مرے، لیکن 1 سیکنڈ بھی وقت نہ دیا گیا کہ ہم ایسا کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو، تاکہ وہ اپنا مال مویشی اور ساز و سامان سمیت ہجرت کر سکتے۔ یہ آپ نے صحیح کہا، وہ جو دنیا کی تاریخ کا ایک بدترین قتل عام ہوا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا ہے، مہاجرین کے قافلے۔ تو قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ آج بھی جو پاکستان سے زیادہ اکثریت میں مسلمان بھارت میں موجود ہیں، یہ اقلیتیں جو ہیں ان کے حقوق کا تحفظ ہو جائے
اور متحدہ ہندوستان کے حامی تھے، وہیں بھی مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے. اور ان کا جو ہر فارمولہ جو انہوں نے پیش کیا وہ یہ تھا کہ وہ صوبے جہاں کے ہندو میجورٹی میں ہیں وہاں مسلمان محفوظ رہیں، اور پاکستان میں جہاں ہندو اور غیر مسلمان اقلیت میں ہیں وہ محفوظ رہیں. ان کی 11 اگست کی سپیچ اس پہ جو ہے وہ ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتی ہے. کہ آپ قائد اعظم کے بجائے پاکستان کا بانی اور ہیرو اور پاکستان بنانے والے ایک ہندو کو کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کا کیا کردار ہے پاکستان بنانے میں؟ اگر وہ ہٹ دھرمی کا، ضد کا، تعصب کا مظاہرہ نہ کرتا تو جو قائد اعظم کی جائز جتنی مطالبات تھے، جتنے جائز، ایک میں نے یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستانی ہوں. تو دنیا کا سب سے گھٹیا انسان بھی وہ ہے جس میں تعصب آیا جاتا ہے. میری یہی رائے ہے. انگریز تاریخ لکھتے ہوئے آپ مانتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتا؟ اور اگر ایک بولتا ہے تو دوسرا انگریز اس کو پکڑ لیتا ہے. آپ نے جو تاریخ اٹھائی اس میں سچائی ہے. مجموعی طور پہ بہت سے ایسے مورخین ہیں جنہوں نے انصاف نہیں کیا. پاکستان ایک غلط نقشے پہ اوپر بنا. پاکستان کا جو بنیادی اوریجنل نقشہ تھا اس میں گرداسپور ہندوستان کا حصہ نہیں تھا. پاکستان آزاد ہوا 14 اگست کو، جی، لیکن اس کا نقشہ بعد میں بنایا گیا، ریڈ کلف نے بنایا. نقشہ بن چکا تھا، اس کو ڈسکلوز، اس کو منظر عام پہ 3 دن کے بعد لایا گیا. آپ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے سیکرٹری سے ملے؟ جی ہاں. قیام پاکستان سے قبل برطانیہ میں 2 سال تک گول میز کانفرنس ہوتی رہی جس میں قائد اعظم محمد علی جناح، نہرو لال، لیاقت علی خان، مولانا عبدالکلام آزاد بیٹھے رہے. جی. پھر بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا. 2 برس جی، 2 دن، 2 ہفتے یا 2 مہینے نہیں. تو پھر برٹش پارلیمنٹ نے ایک اجلاس بلایا. برٹش پارلیمنٹ نے اجلاس بلانے سے ہاؤس پہلے آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز میں، اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت جتن کیے. انگریز کی کیوں دلچسپی تھی اور انگریز کے لیے قیام پاکستان کیوں ضروری تھا؟ قیام پاکستان وہ نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ جو بڑی ہندوستان کی فوج ہے. انگریز کے لیے متحدہ ہندوستان ایک خطرہ تھا. متحدہ ہندوستان وہ چاہتے تھے تاکہ وہ سوویت یونین کے مقابلے میں ایک بہت بڑا دفاعی حصار بنا سکے. لیبر پارٹی کے اس وقت کے وزیر اعظم ایٹلی کا قیام پاکستان کے ساتھ کیا تعلق و رشتہ ہے؟ مجھے کلیمنٹ ایٹلی سے بہت شکایتیں ہیں. برٹش سیکرٹ ڈاکومنٹس جو آپ کے ہاتھ لگے، جی، جس کے بعد آپ نے یہ کتاب لکھی، ان سیکرٹس کے اندر کون کون سے خفیہ راز تھے جو آپ تک پہنچے؟ نظر یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس وہ فارسی کا ایک شعر ہے، قوم فروختند واچے ارزہ فروختند، کہ ہمیں وہ قیادت نہیں ملی جو انگریزوں سے اور امریکنوں کے ساتھ ایک خود مختار ملک کی نمائندگی کرتی. آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح 19ویں صدی کے عظیم انسان تھے؟ صرف ایک صدی کی نہیں، ساری صدیاں اکٹھی کی جائیں اور عظیم آدمیوں کی فہرست بنائی جائے تو اس میں بھی محمد علی جناح کا نام آئے. انگریزوں سے لی گئی تاریخی چیزیں، ان میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھارت کا مسلمان قائد اعظم کی بات نہیں سنتا تھا. اس وقت 1930 کے دہائی میں ساری رائے عامہ ہندوستان کی مسلم لیگ کے خلاف تھی. پاکستان تو قومی نظریے کی بنیاد پہ نہیں بنا. آخر میں تو اسی نظریے پہ بنا کہ قائد اعظم کا جو بنیاد یہ تھی، کانگریس کا بنیادی موقف یہ تھا ہندوستان میں صرف ایک قوم رہتی ہے. کو پاکستان بھی جیسے بنگلہ دیش بنا اسی طرح کی سے مرز وجود میں آیا؟ آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے کہ، اور یہ بڑی ستم ظریفی ہے. اگر ایوب خان کی وصیت کو مان لیتے کہ 1 یونٹ نہیں توڑنا تو شاید بنگلہ دیش نہ بنتا. پھر بھی بنتا، بلکہ شاید زیادہ جلدی بنتا. ہمارا قومی ترانہ ایک ہندو جگت ناتھ نے کیوں لکھا؟ محمد علی جناح اس کو جانتے تھے اور وہ پیدا بھی پاکستان میں ہوئے تھے. کے ایچ خورشید صاحب سے آپ کا کیا تعلق تھا؟ کے ایچ خورشید میرے بھائیوں کی طرح تھے. قیام پاکستان کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے آپ کو معلوم ہوا کہ قائد اعظم کی اہلیہ کون تھی اور ان کا مذہب کیا تھا؟ وہ اس لیے کوئی شک و شبہ کی بات نہیں. رتی ان کا نام ہے اور وہ ایک بہت متمول اور امیر پارسی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. آپ کو اللہ پہ اتنا یقین کہ اگلے 10 سال کی ڈائری بھی لکھ سکی ہے، پتہ پل کا نہیں ہے؟
وہ تو پچھلے 85 سال بھی اللہ نے ہی دیے تھے. 85 سال کی عمر میں یاداشت، نظر اور کھانے کا ذائقہ آتا ہے. جی مجھے لگتا ہے پہلے سے بھی اچھا آتا ہے. آپ دنیا کے پہلے بیرسٹر، جس شخص نے 85 سال کی عمر میں جب وہ 50 سال کے تھے تو بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی. وہ بھی نہ کرتا اگر بچے جو ہے میرے سارے بیٹے وہ قانون دان نہ بن جاتے. دنیا کا پہلا باپ دیکھ رہا ہوں جس کا رول ماڈل جو ہے وہ اس کی اولاد ہے. کتنی کتابیں لکھی آپ نے اب تک؟ کچھ تو آپ کے سامنے اس میز پہ نظر آ رہی ہیں. آپ مزید کتابیں لکھیں گے اور ہم آپ سے مزید بات چیت کریں گے. شکریہ. بہت شکریہ. تھینک آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.